بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوستو آپ کے سامنے کتاب القراءۃ الرشیدہ ہے۔ اس کے پہلے سبق کا میں نے ترجمہ آلریڈی ڈال دیا ہے، آج میں دوسرے سبق کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیے موضوع کیا ہے، الزہرۃ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھول۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ منزل علی تحیط به حدیقۃ مہملۃ۔ منزل علی، علی کا گھر، تحیط به، احاطہ یحیط مطلب ہوتا ہے گھیرنا، تو جس کو گھیرتا ہے، حدیقۃ مہملۃ، ایک بیکار باغیچہ۔ مہملہ یہ مفعول کا صیغہ ہے، اور حدیقۃ مہملہ یہ دونوں مل کر موصوف صفت مل کر اس کا کیا، تحیط کا فاعل ہے۔ تو علی کا گھر جسے ایک بیکار باغیچہ کیا کرتا ہے، گھیرتا ہے۔ فیہا شجرۃ ورد ناشفہ، اس کے اندر، اس باغیچے کے اندر، شجرۃ ورد، گلاب کا ایک، ناشفتن، سوکھا ہوا درخت ہے۔ فأخذ علی یسقیہا کل یوم۔ دیکھیں یہاں پہ اخذ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوا ہے، تو اخذ ہے، تفیقہ ہے، جعلہ ہے۔ یہ جب فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، تو فأخذ علی یسقیہا کل یوم، علی روزانہ اسے سیراب کرنے لگا۔ حتی اخضر قشرہا، قشر قشور اس کا مطلب ہوتا ہے چھلکا، تو یہاں تک کہ اس کا چھلکا ہرا ہو گیا، یعنی اس کے اندر ہریالی آ گئی۔ وَنَبَتَ فِيهَا وَرَقٌ صَغِيرٌ أَخْضَرُ۔ نبت ينبت مطلب کیا ہوتا ہے، اگنا۔ وَنَبَتَ فِيهَا، اور اس کے اندر اگا، وَرَقٌ صَغِيرٌ أَخْضَرُ، ایک چھوٹا سبز یعنی ہرا پتا، ورق من پتا۔ ففرح علی کثیرا بحیاتها، ففرح علی، تو علی خوش ہوا، کثیرا بہت زیادہ، تو علی بہت زیادہ خوش ہوا، بحیاتها اس کی زندگی سے، یعنی وہ پودا جو پھر سے اگنے لگا اس سے۔ آگے دیکھیے، ووضعها فی الشمس، علی نے کیا کیا، علی نے اس کو رکھ دیا۔ اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ علی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ علی نے اس کو رکھ دیا کہاں پہ، فی الشمس، سورج میں، یعنی دھوپ میں۔ یہاں مراد کیا ہے، دھوپ میں، تو دھوپ میں علی نے اس کو رکھ دیا۔ وبعد ذلك، اور اس کے بعد، طلعت فیہا وردۃ حمراء، اس کے بعد اس میں گلاب کا ایک لال پھول نمودار ہوا۔ طلع نے طلوع ہونا، نمودار ہونا، اس کے اندر گلاب کا ایک لال پھول یعنی لال گلاب اس کے اندر نمودار ہوا۔ وورقها البرانی اخضر، وورقها البرانی، البرانی کا مطلب کیا ہوتا ہے، ظاہری، ٹھیک ہے، بیرونی، تو اس کا جو ظاہری پتا تھا، اس کا جو بیرونی پتا تھا وہ کیسا تھا، اخضر، سبز تھا۔ وبعد یوم، اور ایک دن بعد، تفتحت الوردۃ، گلاب کیا ہو گیا، کھل گیا۔ ٹھیک ہے، وطلع جنبها ورد غیرها صغیر، وطلع جنبها، اور اس کے پہلو میں، اس کے بغل میں، ورد، ایک گلاب نمودار ہوا، گلاب کا پھول نمودار ہوا، غیرها، اس کے علاوہ، یعنی جو پہلے تھا اس کے علاوہ، صغیر، چھوٹا، تو اس کے پہلو میں اس کے علاوہ ایک چھوٹا گلاب کیا ہوا، نمودار ہوا۔ فأخذها علی، تو علی نے اسے لے لیا، توڑ لیا، اخذہ کا مطلب لینا ہے، توڑنا، تو علی نے اسے توڑ لیا، لے لیا، لینظرھا ابوہ، تاکہ اس کو دیکھے، کس کو، اس پھول کو دیکھے، کون، ابوہا، اس کے والد۔ فاعجبتہ، تو وہ ان کے والد کو بہت اچھا لگا۔ ٹھیک ہے، فاعجبتہ، تو وہ اسے بھا گیا، یعنی بہت ہی اچھا لگا ان کو یہ پھول۔ وقال، اور کہا، یا علی، اے علی، هذه الشجرة لا بد ان تکبر، هذه الشجرة، یہ درخت، لا بد، یہ پودا، ضروری ہے، ان تکبر، کہ بڑا ہو، یعنی اس کو بڑا ہونے دو۔ ويطلع فيها ورد كثير، اور کیا ضروری ہے، اسی پہ عطف ہے، لا بد ان يطلع فيها ورد كثير، اور اس کے اندر بہت سارے گلاب کھلے، یہ ضروری ہو۔ کب، اذا سقیتها كل يوم في الميعاد، جب تم اس کو سیراب کرو گے، سینچو گے، کل یوم، روزانہ، فی المیعاد،
مقررہ وقت میں، یعنی جب تم اسے روزانہ مقررہ وقت پر سیراب کرو گے، سینچو گے، تب۔ دیکھیے یہ آسانی سے ترجمہ ہو گیا، اس طرح سے آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ ترجمہ آپ کا بہتر سے بہتر ہو جائے گا۔